بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 177 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب العاریہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ شے مستعار کو واپس کرنے کے احکام ذکر کریں گے کہ مستعار چیز کو واپس لوٹانے کی ذمہ داری کس کی ہے، اور جس کی ذمہ داری ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے کس صورت میں بری ہوگا۔ تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ چند اہم مسائل پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَمُؤُونَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودِعِ وَالْمُؤْجِرِ وَالْغَاصِبِ وَالْمُرْتَهِنِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ إِلَى إِسْطَبِلِ مَالِكِهَا أَوِ الْعَبْدَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ بَرِئَ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدِيعَةِ وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره بريئة بخلاف الأجنبي ويكتب المعار أنك أطعمتني أرضا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وَمُؤُونَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، واپس لوٹانے کی مؤونت اور ذمہ داری یہ مستعیر پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی مستعیر نے کسی شخص سے کوئی چیز عاریت کی طور پر لی ہو، تو اب یہ عاریت پر لی ہوئی چیز واپس لوٹانا معیر کی طرف یہ مستعیر کی ذمہ داری ہے۔ یہ واپسی میں جو خرچہ وغیرہ آئے گا وہ خرچہ بھی مستعیر ہی پر لازم ہوگا۔ والمودع، اسی طرح مودع پر اگر مودع نے کوئی چیز اپنی امانت کے طور پر حفاظت کے لیے کسی کے پاس رکھوائی، مثلا زید کے پاس 1 من گندم رکھوائی، اب عامر مودع ہے، زید مودع ہے، تو اب عامر پر لازم ہے کہ یہ 1 من گندم زید سے مودع سے واپس لائے۔ اس پر جو کرایہ وغیرہ ہوگا وہ بھی عامر ہی پر لازم ہوگا، مودع یعنی زید پر لازم نہیں ہوگا۔ وَمُؤُونَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، اس کے لیے ایک ضابطہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ الغرم بالغنم، جو شخص جتنا فائدہ حاصل کرے گا تو اس کے بقدر اس پر تاوان بھی لازم آئے گا۔ تو عاریت میں فائدہ حاصل کر رہا ہے مستعیر، لہذا واپس لوٹانے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی کہ الغرم بالغنم۔ اسی طرح ودیعت میں فائدہ حاصل کرتے مودع، تو الغرم بالغنم، لہذا اس کا پر واپس لوٹانے کا تاوان بھی اس پر لازم ہوگا۔ والموجر، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے اجرت پر گاڑی وغیرہ لے لے اور یا کوئی بھی چیز لے لے، تو اب اس چیز کو واپس لوٹانے کی ذمہ داری وہ موجر کی خود ہے، وہ مستاجر کی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر موجر نے اس کو اجرت پر جو بھی چیز دی تھی تو اس کے بدلے اس نے اپنے لیے عوض وصول کیا ہے۔ اب مستاجر جب وقت اجارہ تام ہوگا تو اس شے کے درمیان اور موجر کے درمیان تخلیہ اس پر ضروری ہے، لہذا جیسے وہ تخلیہ کر لے تو وہ فارغ ہو جائے گا، باقی اس کو لے جانے مالک کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ موجر کی ہوگی۔ لیکن عزیز طلبہ، اس میں اگر موجر نے مستاجر پر شرط لگائی ہو کہ واپس یہ چیز میرے گھر تک لا کر مجھے دو گے، تو پھر اس صورت میں اس شرط کو پورا کیا جائے گا اور واپسی کی ذمہ داری پھر مستاجر ہی کو ہوگی۔ مثلا آج کل رگڑائی کی مشین ہے، وہ کرائے پر دکانوں سے ملتا ہے، تو اب اگر دکاندار وہ موجر ہے اور کرائے اور رگڑائی کی مشین لے جانے والے وہ مستاجر ہے، تو اب یہاں بازار سے بٹل بازار سے وہ اوپر گاؤں تک جو تقریباً 15 کلومیٹر پر واقع ہے پہاڑی میں، وہاں تک وہ مشین لے کے جاتا ہے، تو اب لے جانے کی ذمہ داری بھی وہ یہاں ہمارے عرف میں مستاجر پر ہے اور لے آنے کی ذمہ داری بھی مستاجر پر ہے۔
ویسے اصولاً تو لے آنے کی ذمہ داری وہ مجر کی بننی چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر عرفاً اس لیے ہے کہ مجر اس سے کرایہ لے لیتے کہ بھئی اتنے دنوں کی کرایہ جب تک آپ واپس دکان میں لاؤ گے تو اتنے دنوں تک کی کرایہ پھر میں آپ سے وصول کروں گا. تو ان کا عقد ہی ایسا ہوتا ہے کہ لے جاؤ اور جتنے دنوں کے بعد لاؤ گے تو اسی کے بقدر میں پھر آپ سے کرایہ لوں گا. یا اسی طرح آج کل ہمارے عرف میں یہ شٹرنگ کے پٹے ہیں، یہ دکانوں میں اجرت پر ملتے ہیں. تو اب دکاندار میں مستاجر جاتا ہے، دکاندار سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں سے 100 پٹے یا 200 پٹے اجرت پر اٹھا کر لاتا ہے، چھت یا بیم وغیرہ ڈال کر واپس پھر خود ہی اس دکان تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر مستاجر پر اس لیے کہ عرفاً یہ چیز اسی طرح لازم ہے مستاجر پر. تو اگر یہ عرفاً اس طرح نہ ہو بلکہ وہ اس طرح کہے کہ بھئی یہ 100 پٹے میں اجرت پر لے کے جاتا ہوں 10 دن کے لیے، پھر آ کر واپس لے جانا، وہ کہتے ٹھیک ہے، تو اب واپس کی ذمہ داری وہ مجر ہی کی ہوگی. والغاصب والمرتہن، اسی طرح غاصب نے اگر کوئی چیز غصب کی ہے تو ابھی واپس لوٹانے کی ذمہ داری وہ غاصب پر ہے کہ مغصوب منہ کو جا کر اس کے ہاتھ میں دے دے. والمرتہن، اسی طرح اگر راہن نے کسی کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی ہے تو اب اس مرہون چیز کا واپس لوٹانا یہ مرتہنی کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مرتہن نے اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس کو اپنے پاس رکھا تھا. تو الغرم بالغنم. وَإِن رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ مستعیر پر جب واپس لوٹانے کی ذمہ داری ہے شے مستعار کو تو وہ کس صورت میں ذمہ داری سے بری ہوگا. تو فرماتے ہیں رد المستعیر الدابۃ الی الصبر مالکہا، اگر مستعیر نے معیر کی چوپائی واپس لوٹا دی اور جا کر اس کے مالک کے استبل میں باندھ لی تو فرماتے ہیں کہ مالک کے استبل میں باندھنا یہ ہی اس سے وہ بری ہو جائے گا یا نہیں. تو فرماتے کہ جا کر مالک کے استبل میں اس نے باندھ لی اور استبل محفوظ بھی ہو اور وہاں پر اس کے دیگر جانور بھی وہ باندھتا ہو یا بندھے ہوئے ہوں تو فرماتے اس صورت میں اگر وہ مالک نے ابھی تک چوپائی دیکھی ہی نہیں تھی، وصولی نہیں کی تھی، وہ ہلاک ہو گئی، تو قیاس تو یہ ہے کہ یہ ضامن ہو مستعیر، لیکن استحساناً یہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرف عام میں لوگ اسی طرح جا کر بانڈی میں وہ جانور وغیرہ باندھ لیتے ہیں. وَإِن رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَةَ، اگر مستعیر نے چوپائی لوٹا دی الی الصبل مالکہا، مالک کے استبل تک، یا اوی العبد الی دار المالک برئا، یا مستعیر نے عاریت پر لی ہوئی غلام کو، مستعار غلام کو مالک کے گھر کے پاس چھوڑ کر آ گیا برئا، تو وہ بری ہو جائے گا اگرچہ اس کے بعد ہلاک ہو جائے. یہ استحساناً ہے. قیاس تو یہ جب تک اس کے حوالے نہیں کہ اس وقت تک بری نہ ہو. بخلاف المغصوب والودیع، لیکن یہ مسئلہ مغصوب اور ودیعت کے خلاف ہے. شے مغصوب غاصب پر بعینی ہی مغصوب منوں کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے. اسی طرح ودیعت میں شے امانت بعینی ہی مودع کے ہاتھ میں دینا یہ ضروری ہے. جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دے گا اس وقت تک وہ بری نہیں ہوگا. وَإِن رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَةَ مَعَ عَبْدِهِ، اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ مستعیر بذات خود وہ جانور نہیں لے کر جاتا، کسی کو دے کر بیچتا ہے. تو یاد رکھو عزیز طلباء کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جن جن لوگوں کے ذریعے یہ اس شے مستعار کی حفاظت کروا سکتا ہے، مثلا اپنے بچے ہیں یا اپنا غلام ہے جو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، شے مستعار کی حفاظت یہ اس سے کروا سکتا ہے، تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے ذریعے بیچنا یہ جائز ہوگا اور مستعیر اس سے بری ہو جائے گا اگر وہ چیز مالک تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح اگر مالک کوئی غلام ہے جو مشاہرتاً اس کے پاس مہینہ کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھجوا دیا تو تب بھی، لیکن کسی اجنبی کو دے دی اور اجنبی لے کر غائب ہو گئے تو اس صورت میں پھر یہ بری نہیں ہوگا. وَإِن رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَةَ، اگر مستعیر نے چوپایا واپس لوٹا دیا مع عبدہ اپنے غلام کے دے کر، او اجیرہ یا اپنے مزدور کو دے کر، مشاہرتاً اس طور پر کہ وہ مزدور اس کا مشاہرتاً ہو، یومی یا مزدور نہ ہو، او مع عبد رب الدابۃ، یا اس چوپائے کے مالک کے غلام کے ساتھ اس کے ساتھ روانہ کر دیا، او اجیرہ یا مالک کی مزدور کے ساتھ،
برئا تو یہ بری ہو جائے گا بخلاف الاجنبی، بخلاف صورت کے اگر اس نے اجنبی کے ہاتھ روانہ کیا ہو۔ وَيَكْتُبُ الْمُعَارُ، اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب معیر اور مستعار کے درمیان معاملہ ہو جائے، جب معیر اور معار کے درمیان یا معیر اور مستعیر کے درمیان معاملہ ہو جائے تو اب مستعیر اس معاملے کو کیسے لکھے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ معار لکھے گا انک اطعمتنی ارضکا، زمین مثلا لی ہو بطور عاریت کے تو وہ یوں لکھے انک اطعمتنی ارضکا، تو نے مجھے اپنی زمین کھانے کے لیے دی۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اس طرح لکھے انک اعرتنی، تو نے مجھے یہ زمین عاریتاً دی ہے۔ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے چونکہ عاریت اس عقد کے لیے صریح ہے لہذا اس صریح لفظ کو لکھا جائے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر چونکہ مقصد اصلی وہ اطعام ہے زمین کو عاریت پر دینے کے لیے، لہذا جو مقصد پر دلالت کرے اسی لفظ کو لکھنا چاہیے۔ وَيَكْتُبُ الْمُعَارُ، اور معار یعنی مستعیر لکھے گا انک اطعمتنی ارضک، کہ تو نے مجھے کھلائی ہے اپنی زمین۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مستعیر پر اس سے مستعار کا واپس کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے واپسی کی مختلف صورتیں ہم نے پڑھی۔ تو عزیز طلبہ، کل انشاءاللہ آپ حضرات اس سوال کا جواب تیار کر کے آئے کہ مستعیر نے اگر شے مستعار لے جا کر مالک کے بیٹھک میں رکھ دی یا مالک کے مکان میں چھوڑ کر آ گیا، خالی مکان ہے وہاں پر ابھی کوئی موجود نہیں تھا، اور وہ شے ہلاک ہو جائے مالک کے گھر میں آنے سے پہلے تو اس صورت میں مستعیر ضامن ہوگا یا نہیں؟ آپ حضرات نے اس سوال کا جواب سبق کو سن کر حل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔